گلکار سنو پکار سنو، یہ میاں نواز یہ میاں شہباز، کلثوم نواز مریم نواز، وحدت کی آواز غیرت کی آواز عظمت کی آواز ملت کی۔ جناب احسن اقبال صاحب، تیرا مقام میرا مقام، امیر مقام امیر مقام صاحب، تیرا بھائی میرا بھائی مرتضیٰ بھائی، اور ہمارے بہت ہی کامیاب حج کے وزیر جناب سردار یوسف صاحب، میرے بہت محترم بھائی جناب سجاد اوان صاحب، میرے محترم انکل جناب ظفر اقبال جھگڑا صاحب، میرے والد کے دیرینہ ساتھی جناب مہتاب عباسی صاحب، پرویز رشید صاحب، مریم اورنگزیب صاحبہ، اور میرے مانسیرا کے ہزارہ کے بھائیوں بزرگوں بیٹوں، آپ کو مانسیرا کی بیٹی، مانسیرا کی بہن اور مانسیرا کی بہو مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ تسک نواز شریف دا بھی سلام، تسک شہباز شریف دا بھی سلام، تسک تاڑا بیٹا کیپٹن صفدر دا بھی سلام۔ مانسیرا علیہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو نا؟ بولو خیر ہے؟ تسی اج مڑے استقبال واسطے آئے ہو، میں تسا ہر کدے آخدی ہاں کیونکہ اج میزبان بھی میں تے مہمان بھی میں۔ مائک پر آواز بالکل نہیں آ رہی آپ۔ پلیز عوام میرے بھائیوں کے درمیان سے اور میرے درمیان سے ہٹ جائیں پلیز۔ یہود کے سب کار یہ انسان ماں درندے، شرمندے ہم شرمندے، شرمندے ہم شرمندے، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو۔ جب میں جلسہ گاہ میں آئی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں یا اوپر دیکھوں یا پیچھے دیکھوں۔ مجھے آج یہ پتہ چل گیا کہ ہزارہ نواز شریف کا تھا، نواز شریف کا ہے اور انشاءاللہ نواز شریف کا ہی رہے گا۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ شاباش میرے نوجوانوں، زور سے یہ نعرہ لگاؤ، ووٹ کو عزت دو۔ آنا چاہتا ہوں قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر نوجوان آئے ہیں، میں ان کو خصوصی طور پہ شاباش دینا چاہتی ہوں۔ ویسے ابھی ذرا ترانہ نہ لگائیں، بات کرنے دیں۔ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ میں جس بھی صوبے میں جاتی ہوں، پاکستان میں جس جگہ بھی جاتی ہوں، مجھے سب سے بڑی تعداد میں اپنے جلسوں میں یہ نوجوان شیر نظر آتے ہیں۔ واہ شیروں دلیروں زندہ باد۔ ویسے یہ کہنا زیادتی ہے کہ یہ صرف نوجوان ہوتے ہیں،
ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا بھی جو جذبہ ہے وہ بھی دیکھنے کے قابل ہے. تو نواز شریف کا مریم نواز کا ہزارہ کے ساتھ رشتہ بہت پرانا ہے اور ہزارہ اور مانسیرا اس بات کی گواہی دے گا کہ نہ صرف ہزارہ اور مانسیرا نے یہ رشتہ نبھایا بلکہ نواز شریف نے بھی اس رشتے کو ہمیشہ نبھایا نا. نواز شریف نے آپ سے محبت نبھائی, نواز شریف نے آپ سے وفا نبھائی, اور آج پاکستان کے عوام سے, ہزارہ کے عوام سے نواز شریف نے جو وعدے نبھائے, جو رشتہ نبھایا, جو محبتیں نبھائیں, آج اسی کی سزا آپ کا محبوب لیڈر نواز شریف بھگت رہا ہے. اسی کی سزا آج نہ صرف پاکستان بھگت رہا ہے بلکہ نواز شریف بھی بھگت رہا ہے, مسلم لیگ نون بھی بھگت رہی ہے. تو یہ گواہی دیتے ہو نا کہ نواز شریف نے آپ سے اپنے وعدے پورے کیے. ہزارہ موٹر وے کا وعدہ کیا تھا تو کیا نواز شریف نے وہ وعدہ پورا کیا؟ آپ کو گیس اور بجلی دینے کے وعدے کیے تھے. کیا آپ کے بیٹے کیپٹن صفدر نے جو آج کورونا سے بیمار ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے, پہلے سے بہت بہتر ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اور بہتر ہو جائیں گے, تو کیا یہ جو آپ سے بجلی جو گاؤں گاؤں گھر گھر مانسیرا میں آج گیس پہنچی ہے, بجلی پہنچی ہے, کیا نواز شریف نے یہ وعدے آپ سے نبھائے؟ اور دیکھو, جس نے پورے پاکستان میں اینٹ نہیں لگائی, جو آپ کے ووٹ چوری کر کے لے گیا, آج وہ نواز شریف کی ہزارہ موٹر وے پر بڑی چالاکی سے اپنی تختی لگا کر چلا گیا. تختی لگانے والا سمجھتا ہے کہ عوام نہیں جانتے کہ یہ موٹر وے کس نے بنائی ہے. تو ذرا مانسیرا اور ہزارہ کے میرے بھائیوں بزرگوں, ایک آواز میں بتا دو کہ ہزارہ موٹر وے کس نے آپ کو دی؟ کس نے دی؟ وہ جو پہاڑ کے اوپر لوگ کھڑے, ذرا وہ بھی مجھے بتا دیں کس نے بنائی ہزارہ موٹر وے؟ یہ والے میرے بھائی بھی بتائیں کس نے بنائی, یہ والے بھی بتائیں کس نے بنائی. اور یہ بھی بتا دو کہ نواز شریف کا پاکستان اچھا تھا یا اس ووٹ چور کا پاکستان اچھا ہے؟ وہ جو آپ کو وعدے کیے گئے تھے 2.5 سال پہلے, جن کے بارے میں آج پوچھو تو کہتا ہے میرے پاس جادو کا کوئی بٹن نہیں ہے کہ میں جس کو دبا دوں تو نیا پاکستان بن جائے گا. تو کیا جو نیا پاکستان 2.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ کو ملا؟ کیا 1 کروڑ نوکریوں میں سے 1 نوکری بھی کسی کو ملی؟ کیا 50 لاکھ گھروں میں سے 1 کمرہ بھی کسی کو ملا؟ کیا 47 روپے پیٹرول کسی کو ملا؟ ہزارہ کے میرے بھائیوں, مانسیرا کے میرے نوجوانوں, بچوں, بزرگوں, یہ بات جان لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے, یہ ملک نہیں چل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے, مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. جب تک یہ جعلی حکومت ہے, غریب کا چولہا نہیں جل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے, غریب کا گھر نہیں چل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے, ہمارے غریب مریضوں کو سستی دوائی نہیں مل سکتی. یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے, آٹا چوری نہیں رکے گی. جب تک یہ جعلی حکومت ہے, چینی چوری نہیں رکے گی.
جب تک یہ جعلی حکومت ہے عوام کے دلوں پر اور ان کے گھروں پر مصیبتیں آتی رہیں گی، اللہ نہ کرے. اور جب تک یہ جعلی حکومت ہے آپ کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا. میرے مانسہرہ کے بھائیوں، بزرگوں، ابھی میں گلگت بلتستان میں 10 دن 8 دن رہ کر آئی ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا ٹی وی کے اوپر، نہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا بلکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی اور وہ تھی شیر. پوری دنیا نے دیکھا، اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگ نواز شریف کی حمایت میں باہر نکلے اور ہر جگہ شیر ہی شیر تھا. بولو دیکھا تھا نا؟ اور اسی لیے آج جب گلگت بلتستان کا جعلی نتیجہ آیا تو پاکستان میں کوئی اس نتیجے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن اور اونچا ان کی بات سنو. یہ کہہ رہے ہیں ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. دیکھو میرے نوجوانوں، ایک بات سنو. ایک یہ ترانہ بند کرے ذرا. ایک بات سنو میری، یہ جو آپ لوگوں نے کہا نا ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، یہ نعرہ نواز شریف کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، آج اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ 2018 میں جب الیکشن میں آپ کا ووٹ چوری ہوا، دھاندلی ہوئی، تو یہ سلیکٹڈ کو جتا دیا گیا، یہ جیت گیا. لیکن آج یہ فرق پڑا ہے کہ دھاندلی کے باوجود گلگت بلتستان میں اس جعلی کو نہیں جتایا جا سکا. اب یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتا، یہ میری بات یاد رکھو. اور دیکھو مسلم لیگ نون کے امیدوار چرانے کے باوجود، الیکشنز کو چوری کرنے کے باوجود، ساری ایجنسیز کے نمائندے کئی ماہ تک گلگت بلتستان کے اندر بٹھانے کے باوجود، توڑ جوڑ کرنے کے باوجود، آج آپ کو کتنی سیٹیں ملی؟ تمام تر دھاندلی کے باوجود آج اس کو کتنی سیٹیں ملی؟ صرف 8. اور وہ سیٹیں بھی مانسہرہ کے میرے بھائیوں، وہ سیٹیں بھی یہ اس کی نہیں ہے، وہ سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کے توڑے ہوئے امیدواروں کی مرہون محنت ہے. اور ان سیٹوں کی مبارکباد ہاں ٹھیک ہے. اور ان 8 سیٹوں کی مبارکباد ہم عمران خان کو نہیں دیتے. ان 8 سیٹیں جو آپ کو بھیک میں مل گئی ہیں، ان کی مبارکباد بھی ہم سلیکٹرز کو دیتے ہیں. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، بازی کو سنانا
بزرگوں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے ایک بہت حیران کن بات دیکھی گلگت بلتستان کے دورے کے دوران. گلگت بلتستان کے دور دور علاقوں میں جہاں نہ انٹرنیٹ ہے نہ وہاں فون کے سگنلز کی سہولت ہے, وہاں اگر کوئی چیز ہے اور وہاں اگر کوئی چیز گونج رہی تھی تو وہ تھا نواز شریف کا بیانیہ. اور تم کہتے ہو کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. میں تمہیں بتاتی ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. نواز شریف کے بیانیے نے تمہاری سیاست کو دفن کر دیا ہے. نواز شریف کے بیانیے نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور یہ نواز شریف کا بیانیہ ہی تھا جس کی وجہ سے فکس میچ کے باوجود تمہیں مینڈیٹ نہیں ملا, تمہیں صرف وہاں پر بے ساکھیاں ملی ہیں. اور کہتے تھے, ہمیشہ سنتے تھے, جب ہماری بھی حکومت تھی ہم بھی سنتے تھے کہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں. جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی میرا خیال ہے کہ کوئی 14 سیٹیں ان کو ملی. جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ 16 سیٹیں ملی. اور مسلم لیگ نون کو اپنی حکومت وہاں بنانے کے لیے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن آج تمام تر دھاندلی کے باوجود تم کو کتنی سیٹیں ملی؟ 8 یا شاید 7. بھائی ایک منٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کم ہو گئی ہے, 7 ہو گئی ہیں. بھائی ایسی عبرتناک شکست, توبہ 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 توبہ. یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا. کوئی تھوڑی سی بھی شرم اور حیا والا ہوتا تو 3 دن کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا. اور مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے کیوں ووٹ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں, جیسے ان کو آٹا ملنا ہوتا ہے, سبسڈیز ملنی ہوتی ہیں, ان کو مراعات لینی ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنی حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں. یہاں لوگوں نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا, لوگوں نے اپنا ووٹ نہیں دیکھا, لوگوں نے عزت کو ووٹ دیا اور اس جعلی حکومت کو ووٹ نہیں دیا. اور بھائی لوگ تمہیں گلگت بلتستان میں اگر ووٹ دیتے تو کیوں دیتے؟ تم نے باقی پاکستان کو کیا دیا ہے جو تم گلگت بلتستان کو دیتے؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سوائے تکلیفوں کے, سوائے 30 روپے کی روٹی کے, سوائے روز آسمان پہ جاتی ہوئی مہنگائی کے, تکلیفوں کے, لوگوں کے گھروں میں فاقوں میں, تم نے اور پاکستان کو دیا ہی کیا ہے جو تم گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے پہنچ رہے تھے؟ وہ جو تم نے پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی وہ گلگت بلتستان کو دور سے نظر آ گئی تھی. مانسیرا والوں, وہ دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا جو انہوں نے بہائی ہیں 2.5 سال میں. لیکن ایک اور بہت ضروری بات ہے, اور جب تم سے جواب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں. تو
جو تم کو لانے والے ہیں، جو تم کو لے کر آئے اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں۔ جو تمہیں اقتدار میں لے کر آیا ہے، آج لوگ مہنگائی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔ آج لوگ تمہاری ناکامی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔ آج لوگ ووٹ چوری کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں۔ آج جو پاکستان کی ترقی کی شرح زمین کے نیچے چلی گئی ہے، اس کے لیے بھی لوگ ان کو قصوروار قرار دے رہے ہیں۔ اور جو تم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آئے ہو، اس کا ذمہ دار بھی آج لوگ تمہارے لانے والوں کو قرار دے رہے ہیں۔ لوگ تو تمہیں اس قابل نہیں سمجھتے عمران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دیں۔ دیکھو میرے مانسیرا کے بھائیوں اور بزرگوں، جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا، اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی۔ دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کرتی۔ اور ہاں، نواز شریف کو تکلیف ہے، کیونکہ جس ملک کی اینٹ اس نے لگائی تھی، جس محبت اور محنت سے اس نے اس ملک کو سنوارا تھا، جس محنت سے وہ اس ملک کو ترقی دے رہا تھا، آج جب ملک الٹے راستے پہ چل پڑا ہے تو نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، کیا نواز شریف کا بیانیہ آپ سمجھتے ہو نا؟ کیا بیانیہ ہے نواز شریف کا، ذرا بتاؤ۔ میرے بھائیوں، نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف ان نوجوانوں نے اپنا لیا ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف اپنا لیا ہے بلکہ سمجھ بھی لیا ہے۔ اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ چوتھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ۔ تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے، اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ؟ وعدہ؟ ایک دفعہ پھر بتاؤ، وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل حکومت کے شر سے آپ کو بچا کے رکھے۔ مانسیرا زندہ باد، ہزارہ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، نواز شریف، نواز شریف، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو ووٹ کو، عزت دو۔ جتنے گونگے بہرے ہیں یہ غیروں کے دوست گہرے ہیں، جو ڈنڈے تلے ٹہرے ہیں یہ مہرے ہیں، یہ مہرے ہیں۔ ہم بکے نہیں، ہم جھکے نہیں، منزل کی طرف ہم رکے نہیں۔ جو ڈر گئے وہ مر گئے، جو ڈرتے نہیں وہ مرتے نہیں۔ عدل بحال کرانا ہے، آگے قدم بڑھانا ہے، قدم بڑھاؤ نواز
शरीफ ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ललकार सुनो, पुकार सुनो, ये मियाँ नवाज, ये मियाँ शाहबाज, कुलसूम नवाज, मरियम नवाज, वहदत की आवाज, गैरत की आवाज, अजमत की आवाज, मिल्लत की आवाज, रहबर हमारे, जिगर हमारे, हर हाल में लाना चाहता हूँ, दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। ये जितने गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तले टहरे हैं, ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं। हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए, जो डरते नहीं वो मरते नहीं। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। यहाँ पर अदालत बिकते हैं, यहाँ मुंसिफ सारे झुकते हैं, यहाँ दिल हमारे दुखते हैं। हम अवाम क्या कर सकते हैं, ये खुदा के नहीं, ये अल्लाह के नहीं, ये तो बंदू ही के बंदे हैं, इन बेचारों के ये धंधे हैं, ये यहूद के सब कारिंदे, ये इंसान मादरिंदे। शर्मिंदे हम शर्मिंदे, शर्मिंदे हम शर्मिंदे। एक नारा लगाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो।